بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی کامیابی کے دو بڑے سٹیپس ہیں، پہلا الیکشن جیتنا اور دوسرا اپنی پالیسیز کو کامیابی سے امپلیمنٹ کرنا۔ ان دونوں کے لیے پی ٹی آئی کو بنیادی سطح پر ایک ایسی ٹیم چاہیے جو پی ٹی آئی کو نظریاتی طور پر ریپرزینٹ کرتی ہو۔ یہاں ٹیم سے مراد صرف کابینہ یا وزراء نہیں بلکہ گراس روٹ لیول پر لوکل ٹیم ہے۔ پاکستان کا سیاسی کلچر زیادہ تر مفاد پرست لوگوں کو سیاست میں انکریج کرتا ہے اور پڑھا لکھا مخلص نوجوان سیاست کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ڈسکریج ہوتا ہے۔ جب کبھی سیاست میں ایک نئی آواز اٹھتی ہے تو فلٹریشن سسٹم کی غیر موجودگی میں مفاد پرست لوگ پارٹی کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ پی ٹی آئی ان اثرات سے زیادہ تر بچی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسا نظام اس میں موجود نہیں جو انٹری پوائنٹ پر اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے، پھر ان کی تربیت کا بندوبست کر سکے اور پھر مقامی طور پر ایک ایسا ہیلدی کمپٹیشن پیدا کرے اور عہدوں اور پوزیشنوں کے لیے ان کو منتخب کرے۔ انٹر پارٹی الیکشنز، لوکل باڈیز کے الیکشنز، لوکل آرگنائزیشنل الیکشنز، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، کابینہ کے وزراء، ان سب کے لیے فیصلہ مقامی اور نیشنل کور کمیٹیز کر سکتی ہیں، لیکن انٹری پوائنٹ پر کچھ ایسے آبجیکٹو کرائیٹیریا رکھے جا سکتے ہیں جو اچھے امیدواران کو اٹریکٹ کر سکتے ہوں۔ کیا انٹری پوائنٹ پر ہم نے کوئی ایسا فلٹریشن سسٹم رکھا ہے، کوئی ایسے آبجیکٹو کرائیٹیریاز ان پلیس کیے ہیں یا ہیلدی ہرڈلز پروڈیوس کیے ہیں جو مفاد پرست لوگوں کو ڈسکریج کر سکیں اور اچھے لوگوں کو آگے لا سکیں؟ اس سوال کا جواب اگر نفی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں۔ اس مختصر سی پریزنٹیشن میں اس سکورنگ اور ٹریننگ سسٹم کا ذکر کروں گا، لیکن اس کے متعلق جو سوالات پیدا ہوں گے اس کا جواب کسی پرسنل ڈسکشن میں کیا جا سکتا ہے۔ طوالت کے خوف سے میں صرف اس نظام کے ہائی لائٹس پیش کروں گا۔ اس طرح کے نظام کو ایڈمنسٹر کرنے میں بہت سے چیلنجز بھی پیش آئیں گے۔ یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اتنے ریسورسز کہاں سے آئیں گے اور اس سسٹم کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ایسی ٹیم کہاں سے لے کر آئیں جو بذات ہی زیرو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ کام کر سکے۔ لیڈرشپ حادثاتی نہیں ڈیولپ ہوتی بلکہ یہ ایک سسٹم سے، ایک طریقہ کار سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ چینج لانے کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ایریا ہے ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں۔ چاہے ہمارے گولز شارٹ ٹرم ہوں یا لانگ ٹرم، یہ کام یعنی گراس روٹ لیول پر انٹری پوائنٹ پر لیڈرشپ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ پرائیورٹی مانگتا ہے۔ پی ٹی آئی پر تنقید دو حلقوں سے آتی ہے اور ان کا کامن گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹس ایسے لوگوں کو نہیں دیے جاتے جو پی ٹی آئی کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کرتے ہوں۔ ٹکٹ ہولڈرز کا ورکرز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امیدواران وہی پرانے چہرے جن سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہی پرانے سیاسی گھاک جو اپنے پیسے اور انفلوئنس کی وجہ سے پارٹی کے کئی حصوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، وہی سامنے آتے ہیں۔ یہ تنقید دونوں حلقوں سے ہے، اس حلقے سے بھی جو سٹیٹس کو سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، بیوروکریٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے یا میڈیا سے تعلق ہے۔ وہ تنقید اس لیے کرتا ہے کہ اسے تبدیلی سے خوف ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہی تنقید اس حلقے سے بھی آتی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے اچھا سوچنے والے ہیں، اس کے ویل وشر ہیں۔ تربیت کا ایسا نظام جس میں کام اور صلاحیتوں کی بنیاد پر سکورنگ کو ریکارڈ کیا جائے اور پھر ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جو باصلاحیت لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف انکریج کرے اور مفاد پرست لوگوں کو فلٹر کرے۔ اس ورکشاپ کے کانٹینٹس کیا ہونے چاہیے؟ ان کو بہت کیئرفلی تیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی، جرنلسٹ اور لمپس کے پروفیسرز اور اوورسیز ایجوکیٹڈ طبقے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ان ٹاپکس میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی وہ ہیں پی ٹی آئی کے 10 نظریات۔
مقامی نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز، ان کے لیے اپروچ کیا اختیار کی جانی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ اور پرسنل گروتھ کی اسٹریٹجیز، ایونٹ مینجمنٹ، سرکل آف انفلوئنس کو کیسے بڑھانا ہے، دوسروں کو پرسویٹ اور موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کیسے قائم کرنا ہے، اور اس لیے کہ ڈس یونٹی اور ڈس انفارمیشن پارٹیوں کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اسپیچ کرنے کی صلاحیت اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی مینجمنٹ، یہ سب کچھ اس ورک شاپ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ورک شاپ آئیڈیلی 2 دنوں پر مشتمل ہو، جس میں تقریباً 15 گھنٹے جو ہیں وہ امیدواران کو پوری طرح ان سبجیکٹس سے انٹریکٹ کروایا جائے. ان 2 دنوں میں اس کا سکورنگ سسٹم ہو کہ جو صرف اٹینڈ کر لے اس کے پر آور 1 سکور کے حساب سے 15 سکور دے دیا جائے. اسی طرح ایٹ دی اینڈ اس کو ایک ایسے رائٹنگ کے لیے دیا جائے جس کا میکسیمم سکور 15 ہو سکے، اور اس ٹیسٹ کے اس ورک شاپ کے بعد ایک ٹیسٹ لیا جائے اور اس کا سکور جو ہے اپ ٹو 20 ہو سکے میکسیمم. تو اس طرح یہ ورک شاپ 50 میکسیمم سکور کو کور کر لے گی. سرکل آف انفلوئنس کو کیسے بڑھانا ہے، اس کے سکورنگ کو کیسے لینا ہے، کیونکہ یہ لیڈر کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کا سرکل آف انفلوئنس اس کے سرکل آف کنسرن سے زیادہ بڑا ہو. کیونکہ اگر سرکل آف انفلوئنس کم ہو اور سرکل آف کنسرن بڑا ہو تو آدمی کے اندر فرسٹریشن اور نا امیدی پیدا ہوتی. کینڈیڈیٹ کو، ہر لیڈر اور کینڈیڈیٹ کو کم از کم 100 افراد ایسے ہوں جن کو وہ موٹیویٹ کر کے پی ٹی آئی کا ممبر بنوائے. ممبرشپ فارم میں ریفرل کا ذکر ہونا ضروری ہے تاکہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ کس امیدوار نے کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے کانسیپٹ سکھا کر انہیں ممبرز بنایا. اس کا میکسیمم سکور 10 ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے 50 ممبر بنائے ہیں تو اس کو سکور 5 ملے گا. اس کے علاوہ سوسائٹی کے مختلف سکول آف تھاٹ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا علیحدہ سے سکور دیا جائے گا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو مختلف طبقات ہیں ان کے آپس میں کانفلکٹ کی وجہ سے کوئی پازیٹیو کام نہیں ہو پاتا. تو پولیٹیکل پروسیس کو لیڈرشپ اس شخص کے ہاتھ میں دینی چاہیے جو مختلف طبقات کو اکٹھا لا سکتا ہو. تو اس طرح جو بھی مختلف الخیال اور طبقاتی عناصر کو اکٹھا کرے گا اس کو اسپیشل سکور دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر بہت ہی کنزرویٹو لوگ ہیں اور بہت ہی لبرل لوگ ہیں، ان کو جو شخص لے کر آئے گا تو ہر پیئر کے بدلے میں اسے 2 سکور دے دیا جائے گا، اور یہ سکور میکسیمم 10 تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا آبجیکٹو کرائیٹیریا رکھے جا سکتے ہیں؟ ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس میں اسپیچ اور ڈیبیٹنگ فورم ہر ڈسٹرکٹ لیول پر قائم کیا جائے، اور اس میں سینٹر کی طرف سے ٹاپکس دے دیے جائیں پورے سال کے لیے. مقامی اساتذہ، وکلاء اور دانشور کے پینلز بنا دیے جائیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے پر سکور دیا جائے. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ دفعہ حصہ لے تو جو اس کا سب سے بڑا سکور ہو اس کو استعمال کیا جائے. اس میں بھی میکسیمم سکور 10 ہو سکتا ہے. یہ اسپیچ ٹائمڈ ہو اور ہر سال اس کو سکور کیا جائے. اسی طرح مقامی ایونٹس اور ایکٹیویٹیز کے لیے علیحدہ سے سکور ہوں. سوشل ورکس کی لسٹ ہو. جو بھی ممبران سوشل کاموں میں رضاکارانہ حصہ لے رہے ہیں ان کو 0 to 10 کے اسکیل پر سکور دے دیا جائے. یہ سکور بھی ہر سال کے لیے ہے. پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کو ہر پوزیشن کی اپلیکیشن سے پہلے لوکل ڈیموگرافکس کا کوشچنئر فل کرنا پڑے، اور اس کوشچنر کے جواب پر اس کو میکسیمم 10 تک سکور دیا جا سکتا ہو. اب میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پی ٹی آئی کے نظریات کیا ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت ہے، تو کیا اس کے ہر ممبر کو یا اس کے کم از کم ہر لیڈر کو اس کے نظریات نہیں آنے چاہیے؟ تو وہ کیا نظریات ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا نظریہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. یہ پی ٹی آئی کے ہر ممبر کو
یہ بات اپنے اندر اتار لینی چاہیے، کیونکہ اس کانسیپٹ سے اس کے اندر وہ انرجی آئے گی جو ایک قومی لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو عملی طور پر بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے کہ آج کے سائنٹیفک، ٹیکنالوجی اور ڈیفرنٹ فلسفیز کے دور میں مسلمان اجتماعی طور پر کیسے انصاف، اتحاد اور ٹالرنس کے ساتھ نہ صرف زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ وہ تمام شعبہ زندگی میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کانسیپٹ کہ ہم ایک قوم ہیں باوجود اس کے کہ ہم میں بہت سی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تقریباً تمام مکاتب فکر موجود ہیں، اور کنزرویٹو لوگ بھی موجود ہیں، لبرل لوگ بھی سوسائٹی میں ہیں۔ اس ڈائیورسٹی کے باوجود ایک قوم بننا ہماری سب سے اہم پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور قوم سے مراد وطن کی پرستش نہیں بلکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ کانسیپٹ نمبر 3 سوشل جسٹس کا ہے، یعنی سماجی انصاف۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میرٹ کو خیال رکھا جائے اور سسٹمز بنائے جائیں، ڈیولپ کیے جائیں، ثوابدیدی اختیارات اور ایڈ ہاکزم کو ختم کیا جائے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رول آف لا کو ہر حال میں قائم رکھا جائے۔ کانسیپٹ نمبر 4 یہ ہے کہ لیڈرز کو اپنی سیاست کے ذریعے سے پیسے نہیں بنانے چاہیے، اور ہر لیڈر کو پرسنل ایسٹس کو شفاف طریقے سے ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ کانسیپٹ نمبر 5 یہ ہے کہ اصل ترقی ہیومنز کی ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کو میٹیریل ریسورسز کی ڈیولپمنٹ یعنی سڑکیں، مکان اور دوسرے انفراسٹرکچر بنانے پر پرائیورٹی ملنی چاہیے۔ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کو ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے اور اسکل بلڈنگ سے ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اپنے ریسورسز کو اس چیز کے لیے پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا چھٹا کانسیپٹ کہ فاسٹ اور انیکسپینسو انصاف کا حصول ہو، اس کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے اور اس بات کو مقامی طور پر انہیں انصاف کو مہیا کیا جائے۔ اس کے لیے لوگوں کو سال ہا سال دور دراز کے شہروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ پی ٹی آئی کا 7واں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ریسٹور کرنا ہے، اور اس کا واحد طریقہ ایک سادہ زندگی کو رواج دینا ہے۔ ہمیں اپنی امیج کو دنیا میں امپروو کرنا ہے تاکہ لوگ گرین پاسپورٹ کی قدر کر سکیں۔ پی ٹی آئی کا 8واں کانسیپٹ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ترقیاتی کاموں کا انچارج بنایا جائے اور لوکل ریسورسز کو لوکل جگہوں پر استعمال کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا 9واں کنسیپٹ یہ ہے کہ گورننس کو میرٹ اور سسٹم کے علاوہ بہتر کرنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ لیڈرز کا رہن سہن اور لائف سٹائل سادہ ہو۔ یہاں ریفرنس کے طور پر حضرت عمر کی روایت موجود ہے جو اپنے گورنروں سے عہد اور حلف لیتے تھے سادہ ترین زندگی گزارنے کا، جبکہ قاضی اور فیصلہ کرنے والوں کو بھاری تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اور کانسیپٹ نمبر 10 یہ ہے کہ لیڈرشپ الیکشن کے ذریعے سے ابھرنی چاہیے، اور صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے سے ابھرنی چاہیے، نہ کہ سلیکشن سے یا دھاندلی سے۔ اب اس اسکورنگ سسٹم کو ایڈمنسٹر کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پورے ملک کو 50 زون میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح 50 ویکینڈز میں ہر ویکینڈ پر ایک ورکشاپ، یہ ٹیم جو اس ایڈمنسٹر کرنے کی ہے وہ ہر ویکینڈ پر پورے ملک کو کور کرے۔ 4 لوگوں کی ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے جس میں 2 مستقل نیشنل ممبرز ہوں اور 2 مقامی ممبرز ہوں جو روٹیٹ کر سکیں۔ اس کمیٹی کے مستقل ممبرز 10 سال تک کسی عہدے کے لیے ٹکٹ، پوزیشن یا کابینہ کے لیے امیدوار نہ ہوں۔ اس کمیٹی کے مقامی روٹیٹنگ ممبرز 2 سال کے لیے کسی ٹکٹ، پوزیشن، کابینہ کے امیدوار نہ ہوں۔ یہ ممبر نہ ہی کسی کی سفارش کریں تاکہ سسٹم کو ایڈمنسٹر کرنے والی ٹیم میں زیرو کانفلکٹ کو مینٹین رکھا جا سکے۔